واصف مجھے ازل سے ملی منزل ابد، ہر دور پر محیط ہوں جس زاویے میں ہوں۔ محترم سامعین، یہ سلسلہ کلام حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ کی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ آج کا سوال ہے کہ سوال ہے کیا؟ اس بارے حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ بولنا کیا ہے؟ بولنے کی اہمیت کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ جواب تو بعد کی بات ہے۔ آپ انٹرسٹڈ ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب تک انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے تو سوال نہیں پیدا ہوگا۔ جس میں شوق نہیں ہوگا اس میں سوال نہیں پیدا ہوگا۔ جس کے اندر شوق خواہش ہوگی اسی کے اندر رکاوٹ آئے گی۔ کہتا ہے ایک بات سمجھ نہیں آئی، رستے میں بڑی زبردست ایک رکاوٹ ہے، پتہ کرو کہ کیا رکاوٹ ہے۔ جس نے کہیں جانا ہی نہیں اس کی رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ رکاوٹ کس کو ہے؟ جانے والوں کی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے گھر کے راستے میں بڑے دریا ہیں، پہاڑ بھی ہیں۔ کہتا ہے اس کے گھر جاتے ہی نہیں ہیں، اب دریا کون عبور کرتا رہے۔ پھر کہتا ہے کہ کسی اور رستے سے چلے جائیں گے یا کسی اور کے گھر چلے جائیں گے۔ یا تو تم اللہ کے گھر تک پہنچ گئے ہو، اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہنچا تو آج تک کوئی نہیں ہے، پہنچا وہ آپ یا اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہنچا کوئی نہیں ہے۔ سارے چل رہے ہیں اور صرف چل رہے ہیں اور فاصلے ختم نہیں ہوتے، چلتے جا رہے ہیں۔ کیا تم مسافر ہو؟ کیا تمہارے کاروبار میں برکت کی دعا کروں؟ اگر کاروبار کامیاب ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ غافل ہو جاؤ گے، اس لیے تم ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ خیال کرو، شوق جو ہے وہ کبھی سوال سے الگ نہیں ہوگا، وہ تو سوالوں میں الجھا رہتا ہے۔ شوق میں تو کوئی رکاوٹ، کوئی سوال، کوئی الجھن، کوئی دقت، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہے گا۔ اس لیے کہ یہ شوق جو ہوا، بے شوق ہونا جو ہے یہاں پر بڑی گستاخی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ کوئی جا کے کہہ دو ذرا اسے کہ جو باز رکھتا تھا دین سے، نہ رہی غرض تیرے دین کی، میرا دور ہی سے سلام ہے۔ یہ تو گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رکاوٹ کہاں پر ہے۔ کیا اب آپ بولیں گے؟ کیا آپ پوچھنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کسی مضمون کی بات نہیں بلکہ سوال کی بات ہے، اور سوال جو ہے وہ کلیئرلی اناؤنسڈ بلکہ پروناؤنسڈ اور ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ یہ کیا ہے، وہ کیوں ہے، ایسا کیا ہوگا، یہ سوالات ہونے چاہیے، ورنہ ایمبیگوٹی رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم سوال تو سوچتے ہیں مگر کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ شوق میں کھانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تم بولو تو صحیح، سوال بناؤ۔ یہ عام انسان کی بات نہیں، چاہنے والے کی بات کرو۔ ہم کوئی نصیحتیں نہیں کر رہے کہ انسان اچھا ہونا چاہیے، محلے میں ٹھیک ہو، گھر میں ٹھیک ہو، پیسے جمع کرے، پھر خرچ کرے، اور پھر چلتا پھرتا لوگوں کو قبروں میں پہنچاتا اپنی قبر میں پہنچ جائے۔ یعنی محلے کے جنازے، محلے کے شادیاں اٹینڈ کرے اور پھر اپنی شادی جنازہ ختم کرتا ہوا ختم ہو جائے۔ یہ مسلمان کی بات ہے کہ اس دنیا میں بھی اچھا رہے اور آخرت میں بھی اچھا رہے۔ مومن ہونا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے۔ شوق کے لیے تو ایک ہی کہانی ہے کہ
ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اس میں تو سوالات ہی سوالات ہیں، الجھنے ہی الجھنے ہیں، تو آپ اپنے ذاتی سوالات پوچھا کریں۔ سوال پوچھا گیا، یہ جو دینی معاملات ہیں ان میں بعض اوقات تعطل آ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں، دین میں معاملات تو ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ صرف ایک ہی معاملہ ہوتا ہے۔ شوق میں بھی صرف ایک معاملہ ہوگا، صرف سنگل رخ ہوگا۔ من قبلہ راست کردم بر سمت یار، اس میں قبلہ راست ہوتا ہے، اور اس قبلہ تک پہنچنے میں دیر لگ جائے تو سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ ایک آدمی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے، اسے جا کے کہو کہ اللہ میاں ہسپتال میں تشریف لائے ہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ میری شفا ہو جائے۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے لاٹری ڈالی ہوئی ہے اور پرائز بانڈ ہیں۔ وہ کیا مانگے گا؟ صحت۔ اس کا پرابلم کیا ہے؟ صحت۔ اس کی الجھن یہی ہے نا؟ بیمار کی الجھن کیا ہے؟ صحت۔ اگر اللہ اس کو کہیں مل جائے تو کیا کہے گا؟ صحت دے دو۔ اگر اسے کہیں کہ پلاٹ لے لو، مکان لے لو، زمین لے لو، 4 مربع اور لے لو، تو کہتا ہے نہیں، صحت چاہیے۔ یہ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب آپ ایک سوال میں داخل ہوں، آپ کا سفر ڈیفائن ہو جاتا ہے۔ سوالات میں پڑا ہوا بندہ تو غافل ہے، چاہے کتنا عاقل ہو، چاہے بڑا تہجد گزار ہو۔ اگر زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا تو وہ کہتا ہے، واصف صاحب زیور پہ زکوٰۃ لگتی ہے، مکان پہ زکوٰۃ لگتی ہے، وہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس پہ لگتی ہے؟ میں نے کہا، پچھلے سال زکوٰۃ کے پیسے کہاں ہیں؟ کہتا ہے زکوٰۃ لگ گئی تھی، جمع کرا دیے تھے، تو اس پہ پھر زکوٰۃ لگ گئی۔ کہتا ہے 2 زکوٰتیں لگ چکی ہیں، کیا اب پیسہ جائز ہو گیا؟ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ میرے ساتھ۔ بے تابی دل کے کتنے سوالات بنتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، کب کیا تھا آپ نے ایم اے؟ 1964 میں، اور اس کے بعد 4 ایم اے آپ اور کر سکتے ہیں۔ بے تابی دل کا کیا علاج ہے؟ دیدار دوست۔ سوال پوچھا گیا کہ دنیا میں کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، ہم وہ کتاب لکھ رہے ہیں جو ابھی لکھی نہیں گئی، اور جو لکھی ہوئی ہے، مثلا صاحب حال کون ہوتا ہے، تو کتنے ہی صفحات تو میں نے وہاں لکھے ہیں اور وہ چھپ گیا ہے، وہ نہ پوچھو۔ کامیابی کا مضمون میں نے واضح بتا دیا ہے۔ اصل کامیابی ایک اور شے ہے، اس کامیابی کی بات اور ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ دکھ دور ہی نہ ہو ہرگز، بڑا مزہ ہے کلیجے میں تیر کھانے میں۔ یہ اور طرح کی کامیابی ہے۔ آپ دنیا دار والی بات کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دے دے، اللہ آپ کو کامیابی دے دے، آپ کی دولت میں اللہ اور دولت جمع کرا دے، خدا آپ کے بینکوں کو برتا جائے، مگر یہ تو غفلت ہے۔ بینک سرمائے سے بھر گیا اور دل غفلت سے بھر گیا، گمراہی ہو گئی۔ اس سے بہتر ہے کہ خالی بینک، خالی پیٹ، لیکن دل بھرا ہوا، نور علی نور۔ اور وہ فاقہ بہتر ہے جو دل کو بیدار کر دے، تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ فاقہ ٹالتے ٹالتے دل ہی ٹل جائے، پھر آپ کہو گے کہ دل مر گیا جی۔ سوال پوچھا گیا، سر انسان بہت مصیبت میں ہوتا ہے اور جب اللہ سے مدد مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ یہ مشکل میں ہے۔ حضرت واصف علی واصف علیہ الرحمہ جواب فرماتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے
کہ یہ مشکل میں نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان کا یہی شکر ہے کہ انسان تکلیف برداشت کرے، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں انسان کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کی رسید بھی نہیں بھیجی۔ اگر آپ کی کوئی نعمت اللہ واپس لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تکلیف تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ ہوئی نہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اگر محبوب کوئی ہو تو محبوب ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی بچایا ہوا ہے، نہ محبت ہے، نہ تڑپ ہے، نہ درد ہے، نہ سوز ہے، نہ گدازی قلب ہے، نہ اشک ندامت ہے، تو پھر ہے کیا؟ پیسہ ہی پیسہ ہے، وہ تو ایک ہی جپٹ سے آپ سے نکال لے گا۔ سوال پوچھا گیا کہ حکمت کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ جواب ارشاد فرماتے ہیں، حکمت جو ہے وہ علم سے آگے کی ایک چیز ہے۔ علم جو ہے وہ معلوم کا نام ہے، دین کا علم بہتر علم ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، جو علم حضور پاک علیہ السلام کے در تک پہنچے وہی اصل علم ہے۔ تو علم کے آگے حکمت ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نمبر 1 یہ کہ تزکیہ ہو جائے۔ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان لالچ اور خوف سے آزاد ہو جائے، یعنی دنیاوی لالچ اور خوف سے، نہ امیر ہونا چاہے اور نہ غریب ہونے کا ڈر ہو۔ آپ یہ کہیں کہ نہ امیر ہونے کی دعا کریں گے اور نہ غریب ہونے کا ڈر کریں گے، تیسرے دن آپ اپنی دعا توڑ بیٹھیں گے اور امیر ہونے کی خواہش کریں گے۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو جائے، انسان دنیا میں آرام سے رہے، پاکیزگی میں رہے، مصفا قلب ہو جائے، دل میں بغض نہ ہو، اناد نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر دل کے اندر یہ سب آ گیا تو وہ تو پاگل ہو گیا، مر گیا، فنا فی السقر ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جس کے خیالات ایسے ناپاک ہوں، ناپاک عزائم، ناپاک ارادے، ناپاک خواب ہوں تو وہ برباد ہو گیا۔ تو اس کا تزکیہ ہونا چاہیے، پھر اس کو کتاب اللہ کا علم ہو، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکمت ہوگی۔ تو تزکیہ نفس ہو اور قرآن کا پورا علم ہو اور وہ تلاوت سے آشنا ہو۔ ہر شے تلاوت کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح بیان کرتی ہے کائنات میں جو چیز بھی ہے۔ کس کی تسبیح کر رہی ہے؟ اللہ کی۔ اس تسبیح کا آپ کو پتہ ہو کہ کیا کر رہی ہے۔ رات سناٹا ہے لیکن رات تلاوت کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ رات بول رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات کے سناٹے بول رہے ہیں، یعنی کہ ہر چیز تلاوت کر رہی ہے۔ درخت، شجر، حجر، وحوش، طیور یعنی وحشی پرندے، جانور، سناٹے، ویرانیاں، آوازیں، ہر شے بول رہی ہے۔ کیا بول رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اپنا، بیگانہ، خیش، اقارب، سب لوگ۔ یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ تلاوت کو سنیں۔ آگے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتنا، کہ اللہ کی نشانیاں بول رہی ہیں۔ صرف یہ بات دیکھو کہ اگر جنگل میں آپ جا رہے ہوں اور دور سے دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ نشانی ہے کہ آگ جلائی ہوگی کسی نے، کوئی مسافر بیٹھا ہوگا، کیا پتہ کیا ہو، بہرحال یہ نشاندہی ہے۔ رات کو اندھیرے میں دور سے چراغ روشن ہو تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں آبادی کے امکانات ہیں، ورنہ جنگل میں کون چراغ جلائے گا؟ یا کسی درویش کی قبر ہے جو کہ خود ہی روشن ہے؟ تو یہ نشانیاں ہیں۔ منظر سے وجوہات معلوم کر لینا کہ یہ منظر کیسا ہے، یعنی کہ ہم اپنے گھروں میں پھول لگاتے ہیں، لگتے نہیں ہیں، روز مرجھا جاتے ہیں، اور ان کی قبروں کو دیکھو، روشن ہیں، چمکتی ہیں، رونقیں ہیں، میلہ ہے۔ ہم روز سیاست میں میلہ لگاتے ہیں اور لگتا نہیں ہے۔ اجتماع کرنا بڑا مشکل ہے، کبھی کسی کو کہتے ہیں، کبھی RPO کو کہتے ہیں کہ یار جلسہ کرا دو، وہ کہتا ہے آج کل جلسہ بڑے خرچے کی بات ہے، 10 لاکھ میں چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے۔ کارنر میٹنگ، ایک آدمی کا میں نے بل پڑھا، سٹیج کے 3.5 لاکھ اور سٹیج بنائی 7.5 لاکھ۔
سٹیج والا کیا کرتا ہے؟ سٹیج بنا دیا اور سامان اپنا واپس لے گیا، اور گورنمنٹ کو 5 لاکھ 7 لاکھ پڑ گئے۔ سارے اداروں میں ایسا ہے۔ تو اس نے کہا کہ 1000 آدمی کا جلسہ کرا دو، کہتا ہے 5 لاکھ لگیں گے، کہتا ہے کہ 10,000 کا جلسہ کرا دو، کہتا ہے زیادہ لگیں گے۔ یہ ایک الگ ادارہ ہے، اسے آپ آرڈر دیتے ہو۔ یہ ادارہ سیاسی نہیں ہوتا، کاروباری ہوتا ہے۔ کیا آرڈر دیتے ہو کہ 1 لاکھ کا جلسہ کرنا ہے موچی گیٹ میں، بس سارا انتظار تیرے ذمہ ہے۔ کہتا ہے کہ تم 50 لاکھ جمع کرا دو، اور پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آؤ، اور پھر سب کو ملا کے میلہ کر دیا۔ اور ادھر چاہے کوئی درویش ہو نہ ہو، فقیر نہیں ہے، ویسے ہی میلہ لگانا ہے، تو وہ جائے گا، ڈول والے کو لے کے آئے گا، طبلے والے کو لے آئے گا، گانے والے لے آئے گا، سب کو لے آئے گا، پھر جو نتیجہ نکلے۔ ہر شے کا ایک ادارہ ہے۔ یہ ہیں اسپیسیفائڈ چیزیں۔ لیکن ان سب کے علاوہ جو نشانیاں ہیں، اگر کہیں روشنی ہو یا میلہ لگا ہو تو یہ اور بات ہے۔ یہ جو لوگ عام جلسہ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے لگاتے ہیں، مگر نہیں ہوتا۔ اور فقیروں کے ہاں بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ دادا صاحب جانا ہے، لیکن جس دن تنہائی ہو تو یہ جانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ کیسے جائے گا؟ تنہائی کدھر سے آئے گی؟ تنہائی تو کوئی کرنے نہیں دے گا ان کو، لہٰذا وہ تنہا نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف ادھر کوئی بندہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ والوں کے واقعات ہیں، نشانیاں ہیں۔ نشانیاں حاصل ہو جائیں، تلاوتیں حاصل ہو جائیں تو پھر علم سارا حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگر دانائی ملے تو وہ حکمت ہوتی ہے۔ دانائی کا معنی ماہیت اشیاء جاننے کے بعد، حقیقت اشیاء سے آشنا ہو کر، سارے واقعات جاننے کے بعد پھر تم دیکھو کہ رضائے الہی کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے رضائے الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے وزڈم شروع ہوتی ہے۔ دانائی میں، وزڈم میں، حکمت میں سارا دنیاوی علم ختم ہو جاتا ہے، تو ساری چیز الٹ گئی۔ یعنی کہ انسان دعا کرتا ہے کہ اپنی دنیا کو آباد کرنے کی، اور جب وہ دانائی میں جاتا ہے یا رضا میں جاتا ہے تو ہر شے اڑ جاتی ہے۔ بچوں کی جان بچانا یا بچے قربان کرنا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ حکمت کی بات ہے، خالی نماز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ صبر کے ساتھ ہو۔ اب یہ الگ بات ہو گئی، خالی یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے آئے گا مسجد کی اذان دے کر، بلکہ صبر والی صلاۃ ہو تو مومن جو ہے اس کی نماز ہوتی ہے، صلاۃ ود صبر۔ اب آپ دیکھو کہ آپ خوشبودار کپڑے پہن کر عید مناتے پھرتے ہیں، اب جو صبر کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہیں صبر والے لوگ، حکمت والے لوگ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر اللہ نے کیا انعام دیا؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں ان صبر والے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ ان کا انعام تو اللہ ہے، تو صبر کے ساتھ نماز ادا کرو۔ تکلیف میں نماز پڑھنے والے کا انعام کون ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اور پھر دنیا داروں کو کہا یہ اگر میری راہ میں مر جائیں تو تم انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں۔ یہ زندہ کیوں ہیں؟ کہتا ہے جو میرے ساتھ لگ گیا وہ زندہ ہی زندہ ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے، اور خدا سے غافل ہونا موت ہے، چاہے یہ اسی زندگی کے اندر ہے۔ موت کیا ہے؟ غفلت من اللہ۔ اور زندگی کیا ہے؟ بیدار مع اللہ۔ زندگی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہونا، بیدار ہونا۔ موت کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، چاہے یہ اسی زندگی کے اندر ہو، چاہے آپ میلے کے اندر ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی آزمائش دیکھو، غور کرو، یہ درجے کیوں ہیں، یہ صاحبان حکمت کیوں بنے ہیں۔ ان لوگوں کو میں نے آزمایا ہے خوف سے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنا خوف معلوم ہو تو آپ کو اپنا نام پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ کہتا ہے بڑا خوف ہے، ڈی ویلیویشن ہو گئی، بینک میں پڑے پیسے کم ہو گئے۔ اب یہ آدمی کون ہے؟ کاروباری بندہ ہے، اس کا خوف کیا ہے؟ پیسہ۔ خوف سے انسان کا مرتبہ پتہ چل جاتا ہے۔ کہتا ہے مجھے یہ خوف ہے کہ ہم مر نہ جائیں۔ یہ خوف کوئی ذاتی قسم کا ہے۔ خوف یہ بھی ہے کہ ملک پاکستان کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ چلو یہ بہتر قسم کا خوف ہے، یہ بندہ بہتر ہے، ذاتی کی بجائے ملی طور پر بات کر رہا ہے، اس کا خوف بہتر خوف ہے، ذاتی خوف سے باہر نکل گیا ہے۔
ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ اسلام نہ مٹ جائے۔ اب یہ جو ہے یہ اسلام کا محافظ ہے۔ کربلا میں اگر آپ دیکھو تو خوف اس بات کا تھا کہ کہیں کوئی ظالم بادشاہ مسلمانوں کے نام پر نہ آ جائے، تو لہٰذا وہاں سٹینڈ لینا ضروری تھا۔ تو خوف کے مقام سے صاحب مقام پہچانا جاتا ہے۔ خوف کے درجے کیا ہیں؟ الجوع، بھوک۔ اب بڑے آدمی کو کیا بھوک لگنی ہے اور کیا پیاس لگنی ہے؟ تو پیاس سے بچہ اگر آواز دے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پیاس کیا ہے۔ تو خوف، بھوک اور پیاس یہ واقع اس مقام کی طرف لے جا رہا ہے۔ خوف بھی بلند اور بھوک بھی بلند، باقیوں سے نرالی ہے۔ جوع، ہر طرح کی بھوک، ملنے کی بھوک، جانے والوں کی بھوک، گزر جانے والوں کی بھوک، حادثے میں شہید ہونے والوں کی بھوک۔ تو بھوک بھی بلند، خوف بھی بلند اور شوق بھی بلند۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سارا مال بھی گیا، ماضی کا جمع کیا ہوا اور حال کا جمع کیا ہوا۔ یعنی کہ اگر وطن سے بے وطنی ہو جائے تو مال تو گیا۔ ایک آدمی جو ہمارے ہاں خانقاہ کا مجاور ہوتا ہے، آپ اس کو بھی تھوڑا سا پیش کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ اللہ کے گھر میں شوق سے رہنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کے مالک، اگر ان کو کربلا کی دھوپ میں دن اور رات آ جائے تو بے بسی تو یہ ہے۔ کہاں سے آیا تھا وہ انسان؟ یعنی جس کے رہنے کا آستانہ اور مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ ہو، مالک ہوں آستانے کے، اور اللہ کے آستانے کے بھی مالک ہیں، دونوں کے مالک ہیں، ان کو وہاں سے نکال کر اس بے وطنی کے سفر میں لے آئے، اس لمبی مسافرت میں آ گئے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مقام کیا ہے۔ بھوک، مال کا نقص اور جان۔ اب دیکھو کہ جان بھی کیسی کیسی قربان ہوئی، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے، جان جا رہی ہے۔ والثمرات، محفوظ کیا ہوا پھل، پکا ہوا پھل، یعنی کہ جو پھل پکا ہوا ہے اس کا قبل از وقت بے وقت ضائع ہو جانا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں نے آزمایا یا آزماؤں گا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہ اللہ آزما رہا ہے۔ اب اگر کوئی انسان آزمائے تو کیا کریں گے؟ فائٹ کریں گے۔ اب پتہ لگ گیا کہ یہ تو اللہ کر رہا ہے۔ وبشر الصابرین، اور صبر والے کیا ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے۔ ہمارا دنیا میں ہے ہی کیا؟ اصلی مسافرت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم ادھر سے آئے ہیں، ادھر ہی جانا ہے۔ یعنی ہمارا ہے ہی کیا؟ یعنی اس نے بھیجا سفر پر اور اس نے بلا لیا سفر سے، ہمارا ہے ہی کیا؟ یہ ہمارا کیا ہے سے کیا مراد ہے کہ اپنے تعلقات سے لا تعلق ہو گئے۔ کہتا ہے آپ کا بیٹا گیا، کہتا ہے اس نے بھیجا تھا، بیٹا ادھر ہے تو میں بھی ادھر، اس نے بلایا ہے تو جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہتا ہے بلانے والوں کے پاس جا رہا ہوں، بھیجنے والے کے پاس جا رہا ہوں۔ چھوڑنا تو تب ہے جب تم مال کے مالک ہو، گویا کہ مال کا مالک ہونے کا احساس بھی یہاں رہ گیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے سلام ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ادھر سے ہدایت کب ہوگی اور یہ حکمت کہاں سے ملے گی؟ حکمت کربلا سے ملے گی۔ اگر کربلا کا ہیڈ کہا جائے علی علیہ السلام کو تو حکمت علی علیہ السلام سے ملے گی، اور اگر علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا دروازہ کہا جائے تو پھر کہاں سے ملے گی؟ نبی کی حکمت علی کے ذریعے۔ تفسیر کہاں ہے؟ کربلا کے ذریعے۔ اور آج کل تو صرف سوالات ہی سوالات ہیں، بس ایسے ہی باتیں ہیں۔ تو وزڈم وہاں سے ملے گی، اور وزڈم کا یہ طریقہ ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بڑوں کی بڑی قربانی، اور تمہارے لیے تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھا ہے تو میں اس کا انعام ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہے اصل وزڈم۔ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے نماز پڑھنا۔ جتنے جتنے درجے ہیں، جوں جوں درجات طے کرو گے پھر اور بات آ جائے گی۔ تو دانائی کیا ہے؟ دانا کی تابع داری اور حکمت کی تابع داری۔